وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پہلے تو قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اگر اللہ سے مدد لینا چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے، اس کا کلیہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک نماز ہے۔ تم نماز پڑھو، تم زبان سے یہ کچھ نہ بھی مانگو تو جو تم نے نماز پڑھی ہے سارا کچھ ہی مانگ لیا، لہذا نماز پڑھو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز، اور صابر ہی نماز پڑھے گا اور نمازی ہی صبر کرے گا۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا وہ صبر کر رہا ہے، وہ نہیں صبر کر سکتا، کیونکہ صبر سے نماز ادا ہوتی ہے۔ اور وہ نماز پڑھنے والا بڑے تحمل سے اپنے کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر، مہمان آئے ہیں، اگر ان کو کوشش کرے دعوت دے، آؤ بھائی، باقی بعد میں ہوگی، پہلے نماز پڑھ۔ تو کئی لوگوں نے لے مہمان آئے نے تو اسی ان کی میں ہمت کریے، انہوں نے آخی نماز دی۔ اللہ نے تمہارے گھر بندے تمہارے کمرے میں بٹھا دیے تو تم پھر بھی ان کو دعوت نہیں دے سکتے، کب دعوت دو؟ تو لہذا اس لیے بڑی اہم بات ہے، ہر بندے کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے کیا کام کیا دنیا میں۔ پوری امت کا کام ہے مشن تبلیغ، پوری امت کا، اپنی ہمت کے مطابق۔ اتنا تو کہہ سکتے ہو برے کام نہ کرو، اچھے کرو۔ جنہوں کوئی پتہ نہیں وہ ایت گل کر سکتے بھئی برے کام نہ کرو تو اچھے کرو، ان پڑھ بندہ بھی یہ گل کر سکتا۔ لہذا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز اور صبر سے تم کو مدد ملے گی۔ اور جو لوگ بے صبرے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے، صبر کہتے کس کو؟ برداشت کرنا، ضبط کرنا، اور بڑی مشکل سے مشکل پریشانی کو فیس کرنا اور اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ لیس منا، جس نے اپنا گریبان پھاڑا، چہرے پر مارا اور جزا فضا کی، بے صبری کا مظاہرہ کیا، چیخ و پکار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا صبر اور برداشت اور مشکل سے مشکل پریشانی پر بے صبری نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے۔ جو بندہ صبر سے کام لے گا انشاءاللہ اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور صبر ہوتا ہی پہلا ہے، صبر ہوتا ہی پہلا۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان پر طوفان بدتمیزی الزام لگایا گیا تو اس معاملے کو 50 دن گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جاؤ عائشہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے، اور چارپائی کے ساتھ چارپائی بن چکی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، رو رو کر، تو 10 دن 20 دن مہینہ اور 40 یا 50 دن حضور خود ہی تشریف لائے۔ اتنا عرصہ ام رومان ماں بھی رو رہی ہے، سیدنا ابو بکر بھی رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر پریشان۔ آخر حضور آئے کچھ دنوں کے بعد، فرمایا عائشہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر واقعی تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھ سے کہو اور اللہ سے معافی بھی مانگ لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر اور رونے لگے۔ اور یاد رکھو صبر سے رونا بے صبری نہیں ہوتا، صبر سے رونا بے صبری انہوں نے دیواراں ٹکرا مار رہی ہیں، اونچی اونچی چیخوں پکار کر کے اللہ نو شکوہ کرنا، شکایت کرنا، اے اللہ تینوں ساڑھے گھر لبا سی، اللہ تینوں اے تو کم کیوں کیتا، اے کم، انہوں نے بے صبری جو اللہ کو اچھی لگتی نہیں۔ تو یہ بات کہہ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کیفیت طاری کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ نور کی آیات ان کے حق میں اتار دی۔ عائشہ فرماتی ہے مینوں تے امید بھی نہیں سی، میرے حق میں شاید 2-4 کلمے آ جاندے، لیکن میں اللہ تیری رحمت تے کنا کو راضی ہواں، اللہ تو میرے حق میں سورۃ نور ہی اتار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جڑا پاک دامن عورت تے بہتان یا الزام لاندا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا تے بھی لانتی تے آخرت تے بھی لانتی۔ قرآن وچ لکھیا، سورہ نور کڈو ہنے تانوں بخاواں، ایلیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لہذا جو ماں عائشہ پر ابھی بھی برستا ہے وہ قرآن اس کو لانتی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جو ماں عائشہ پر ابھی قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے لو جی حضرت یعقوب علیہ السلام پھر نہیں سن ماتم کیتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام صبر سے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں 40 یا 80 سال رو رو کر آرام سے رو رہے ہیں۔ یہ فطرتی گل ہے، باپ بیٹے کی جدائی ایک خونی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی وجہ تو باپ نو پوچھو دے دل دی حالت، ماں کو پوچھو دینا کی بنتا ہے۔ لہذا
بے صبری نہیں، قرآن کہتا ہے فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں صبر کروں گا اچھا صبر۔ اور جب ہوا آتی اپنے بچوں کو کہتے کہ یوسف تو نہیں آ گیا، پتہ کرو ابا کتنے یوسف، پتہ نہیں کتنے یوسف، فوت ہو گیا ہونا، مدتاں گزر گئی۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے نہ بتانا چاہے تو 2-3 کلومیٹر کنویں کے اندر یوسف کو گرا رہے ہیں نہیں پتہ، قافلے والوں کو بیچ رہے ہیں نہیں پتہ، آگے فروخت ہو رہے ہیں نہیں پتہ، اور چلتے چلتے مصر پہنچ گئے نہیں پتہ۔ اور جب رب نے بتانا چاہا قمیض ابھی چلی ہے، کہنے لگے آج مجھ کو میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ پتہ ہے چل رب جدو دسن تے آوے اللہ دس دینا ہے، جدو نہ دسے تو رب نبی نہیں دسدا، کئی مسئلے حل ہو گئے نا، ایک نہیں حل ہویا۔ لہٰذا جناب یعقوب علیہ السلام صبر سے بڑے آرام سے آنسو بہائے، روئے ان کی جدائی میں۔ اور اسی طرح ماں عائشہ بھی کہتی ہیں میں یوسف کے باپ نہ بھول گیا نا پریشانی چ، میں یوسف دے باپ نے جڑا صبر کیتا میں بھی اویں ہی صبر کراں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ لہذا عورتوں کو چاہیے نوحہ خوانی، اور جو نوحہ کرتے ہیں وہ اپنی کتابوں سے اپنے اماموں سے نوحہ ثابت نہیں کر سکتے، وہ اپنے کہتے ہیں 12 امام تے فلانے انہیں، تے ان سے بھی یہ نوحہ اور بدتمیزی اس طرح کرنا اور آگ پر کھڑا ہونا، زنجیر مارنا، یہ اور وہ کرنا کسی بھی امام سے، امام جعفر صادق سے بھی ثابت نہیں۔ تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیے، نہ صحابہ کرام۔ چاہیے تو یہ تھا حضور علیہ السلام حضرت حمزہ کی شہادت پر سب کچھ کرتے، سب سے زیادہ کہا آج تو اتنا صدمہ مجھ کو پہنچا ہے زندگی میں کبھی نہیں، میرے چچا حمزہ کی المناک شہادت ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں ہر پریشانی پر صبر اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ اس سے اللہ بڑے ثمرات عطا فرماتا ہے، اور یہی اہل ایمان کی علامت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔